السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ جرمنی، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، نعرہ تکبیر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جان، مال اور وقت کو قربان کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے بھیجا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے یہ ممکن نہیں تھا کہ یوں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے حلقۂ بیت میں آ جاتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اس لیے تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب لوگ اسلام کی تعلیم کو بھولنے لگ جائیں گے، ایک ایسا زمانہ آئے گا تو خدا تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو اسلام کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا۔ بس آپ آج یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ چند دن دینی ماحول میں رہ کر اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھائیں، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو آخرین کی جماعت، جو مسیح موعود کے مشن کو پورا کرنے والے ہیں یا اسے پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس کی تکمیل دو ہی زمانوں میں ہونی تھی، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ایک آخری مسیح و مہدی کا زمانہ۔ یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور سچی تعلیم نازل ہوئی، لیکن اس تعلیم پر فیض آوج کے زمانے نے پردہ ڈال دیا، جس میں پردے کا اٹھایا جانا مسیح کے زمانے میں مقدر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جماعت صحابہ کرام کا تزکیہ کیا اور ایک آنے والی جماعت کا، جس کی شان میں لما یلحقوا بہم آیا ہے۔ یہ ظاہر ہے
کہ خدا تعالیٰ نے بشارت دی کہ ضلالت کے وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آنے والے زمانے میں خدا تعالیٰ حقائق قرآنیہ کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ فضیلت ہوگی کہ وہ قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا، اور صرف قرآن سے استنباط کر کے لوگوں کو ان غلطیوں سے متنبع کرے گا جو حقائق قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوں گی۔ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس وقت ہر وہ شخص جو اسلام کا درد رکھتا تھا یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھیجے جو اسلام کی اس ڈولتی کشتی کو اس بھنور سے نکال لے اور اسلام کی تعلیم کا دوبارہ بول بالا ہو، اور اس کی خوبصورت اور روشن تعلیم دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو۔ اور جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فکر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ہی تھی، جنہوں نے عملی جہاد میں بھی حصہ لیا۔ آپ کے دل میں ایک غم تھا، ایک آگ سی لگی ہوئی تھی کہ کس طرح کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت پیغام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلاؤں، دنیا کو اس سے آگاہ کروں اور بتاؤں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کا عرفان دلانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں آپ نے براہین احمدیت تصنیف فرمائی۔ اس وقت کے علماء آپ کی اس کتاب کی علماء نے آپ کی اس کتاب کی بڑی تعریف کی، اور بہت سو نے کہا کہ اسلام کی تائید میں ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ اور یہ ان حالات میں تھا جب کہ اسلام پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے اور مسلمان اسلام چھوڑ کر عیسائیت کی گود میں گر رہے تھے یا بعض دہریہ ہو رہے تھے۔ بس یہ اعتراف اس زمانے میں لوگوں نے کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ درد اس لیے تھا کہ آپ کو دین اسلام سے محبت تھی، آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اور خدا واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ایک تڑپ تھی۔ بس آپ نے یہ کتاب لکھی تاکہ دنیا کو بتائیں کہ اس وقت ایک ہی دین ہے جو دنیا کے مسائل کا حل ہے، جو حق پر چلانے والا دین ہے، حق کی تعلیم دینے والا اور کامل اور مکمل دین ہے۔ آپ نے یہ کتاب لکھ کر، جس کی 2-3 جلدیں تھیں، دنیا کو باور کرایا کہ اسلام ہی حقیقی دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو علم و عرفان اس حد تک عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ جس مسیح و مہدی نے آنا ہے، جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جس کی پیشگوئی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمائی، وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی آپ کی اس نہج پر تربیت کی اور آپ کو علم و عرفان عطا فرمایا کہ آپ نے ایسے دلائل پیش کیے کہ دشمن کا منہ بند کر دیا، اور دشمن ہر جگہ سے آپ کے مقابلے سے بھاگنے لگا۔ یہ سب کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے کیا۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں تو گھر سے کچھ نہیں لایا، میں نے تو جو کچھ تعلیم حاصل کی، جو کچھ اعزاز مجھے ملا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ سے محبت میں ملا۔ آپ کی محبت کا یہ عالم صرف بڑی عمر میں ہی نہیں تھا، بلکہ بچپن اور شروع جوانی سے ہی تھا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا
کہ اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالیشان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے؟ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے مجھے بہتر طور پر میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا حسن و جمال اور ملاحت اور آپ کی پرشفقت اور پر محبت نگاہ مجھے اب تک یاد ہے اور مجھے کبھی بھول نہیں سکتی۔ آپ کی محبت نے مجھے فریفتہ کر لیا اور آپ کے حسین و جمیل چہرے نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس وقت آپ نے مجھے فرمایا کہ اے احمد، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ مجھے اپنی ہی ایک تصنیف معلوم ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ میری ایک تصنیف ہے۔ آپ نے پوچھا اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تب میں نے حیران ہو کر کتاب کو دوبارہ دیکھا تو اس کتاب کے مشابہ پایا جو میرے کتب خانے میں تھی اور جس کا نام قطبی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام قطبی ہے۔ فرمایا اپنی کتاب قطبی مجھے دے دو، مجھے دکھاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا تو حضور کا مبارک ہاتھ لگتے ہی وہ ایک لطیف پھل بن گیا جو دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ تھا۔ جب حضور نے اسے چیرا جیسے پھلوں کو چیرتے ہیں تو اس سے بہتے پانی کی طرح مصفہ شہد نکلا اور اس طرح بہا کہ میں نے شہد کی تراوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر انگلیوں سے کونیوں تک دیکھی۔ یوں شیرہ بہہ رہا تھا اور شہد حضور کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس لیے وہ مجھے دکھا رہے ہیں تاکہ مجھے تعجب میں ڈالیں۔ پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے پاس ایک مردہ پڑا ہے جس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے ذریعے سے مقدر کیا ہوا ہے، اور یہی مقدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندگی عطا کریں۔ میں اس خیال میں تھا کہ دیکھا کہ اچانک وہ مردہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، مگر اس میں کچھ کمزوری تھی، گویا بھوکا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس پھل کے ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ان میں سے حضور نے خود کھایا اور باقی سب مجھے دے دیا۔ ان سب ٹکڑوں سے شہد بہہ رہا تھا، اور فرمایا اے احمد اس مردے کو ایک ٹکڑا دے دو تا اسے کھا کر قوت پائے۔ میں نے دیا تو اس نے حریصوں کی طرح وہیں اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ چھت کے قریب پہنچ گئی، اور میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک ایسا چمکنے لگا کہ گویا اس پر سورج اور چاند کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ میں آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا اور ذوق اور وجد کی وجہ سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور اس وقت بھی میں کافی رو رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ مردہ شخص اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوض کے ذریعے سے اب میرے ہاتھ پر اسے زندہ کرے گا۔ اور تمہیں کیا پتہ، فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ شاید یہ وقت قریب ہو، اس لیے تم اس کے منتظر رہو۔ اور اس رویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے پاک کلام سے، اپنے انوار سے اور اپنے باغ قدس کے پھلوں کے ذریعے سے
میری تربیت فرمائی تھی۔ بس آپ کی تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی، اور آپ کی تعلیم ہی سے آپ نے سب کچھ حاصل کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دنیا میں قائم کرنے کی تڑپ رکھنے والا تھا، یہ خوشخبری دی کہ اے میرے پیارے، اب یہ کام تمہارے سپرد ہے کہ اسلام کی اس کشتی کو بحفاظت کنارے پر پہنچاؤ اور تمام دنیا کو اس کے سائے تلے لے آؤ، اس میں بٹھا لو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح فرمایا کہ دنیا کی نجات اسی میں ہے۔ اب جو کوئی تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ تمہارے سے نہیں بلکہ مجھ سے لڑ رہا ہوگا، اور جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، جو تیری تائید کرے گا، جو تیری جماعت میں داخل ہوگا، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اور یہی لوگ ہوں گے جو میرا قرب پانے والے ہوں گے۔ دعویٰ سے پہلے، بیعت لینے سے پہلے بھی 1888 کی بات ہے کہ آپ کو ایک الہام ہوا جس کا ذکر آپ نے ان الفاظ میں فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کو چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ بس جو لوگ اپنے نفسوں میں اس قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غم خوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں۔ یہ شرط ہے کہ ربانی شرائط پر چلنا اور اس کے لیے بدل و جان تیار ہونا ضروری ہے، نہ یہ کہ صرف زبانی بیعت کر لی جائے۔ فرمایا کہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا، اس بارے میں عربی الہام یہ ہے کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب تو عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر اور ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے ماتحت نظام جماعت کی کشتی تیار کر جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ دراصل خدا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوگا۔ پھر 1888 میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے آپ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس نے یہ سلسلہ قائم کرنے کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت برپا ہے، تو اس طوفان کے وقت میں یہ کشتی تیار کر، جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پا جائے گا، اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ اعلان فرما دیا کہ اگر تم سچائی اور خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا صحیح راستہ تلاش کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ میرے پیچھے آؤ اور میری جماعت میں شامل ہو جاؤ، تو تمہارا دین بھی سمجھ جائے گا، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری عاقبت بھی سمجھ جائے گی، اور اس دنیا میں بھی تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنو گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنو گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ خالص محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہوگی اور سستیاں دور کرنی ہوں گی، تبھی تم اس بیعت کا حق ادا کرنے والے بن سکو گے اور ان سب باتوں سے فیض یاب ہونے والے بن سکو گے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں وہ خالص محبت اور دین کو حاصل کرنے کے لیے وہ جستجو ہے؟ کیا ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد کرتے ہیں اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، یا صرف وقتی جوش کے تحت کبھی مال قربان کر دیا اور کبھی جان قربان کر دی،
اور پھر مستقل مزاجی سے ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے۔ بس اگر ہم نے فیض پانا ہے اور اگر ہم نے حقیقت میں ان تمام برکات سے حصہ لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے ساتھ وابستہ کی ہیں، تو ہمیں بہرحال اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا ایک پکا ہمدرد ہوں، سچا ہمدرد ہوں۔ میں تمہیں ایسے راستے بتاؤں گا جو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ تمہارے لیے میں دعائیں کروں گا جو عرش پر انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ عارضی طور پر مسائل بھی آئیں گے، آفات بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دین و دنیا اور آخرت سنوارنے میں میرے ساتھ جڑنے سے ہی ایک ایسی حالت پیدا کرے گا جو تمہیں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوگی اور جو دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے گی۔ بس جس شخص کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی نسلیں ضائع ہوتی ہیں۔ تکبیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی احمدیت۔ اب یہ فیض جاری ہوا ہے، ورنہ روحانی موت تو دنیا کا مقدر بن چکی ہے۔ آج کل کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا داری میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ روحانیت کا نام و نشان نہیں رہا، اور دنیا نے دین کا مذاق اڑانا شروع کیا ہوا ہے۔ اس لیے آج ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے عہد بیعت کیا ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائے، اپنے اعمال ایسے بنائیں جو خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی تعلیم پر چلنے کا نمونہ ہوں۔ اپنی باتوں کے وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے۔ جب ایسی صورت ہوگی تو پھر ہم اس بیعت سے بھی فیض یاب ہوں گے، اس فیض پانے والے ہوں گے جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر کی ہے۔ ہم ان برکات سے بھی فیض حاصل کرنے والے ہوں گے جو برکات اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑنے سے مقدر کی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ میری بیعت میں آؤ تاکہ نجات پاؤ، تو آپ نے 1889 میں 1889 میں پہلی بیعت لی، اور اس میں خاص طور پر اس طرح توجہ دلائی کہ یہ عہد کرو کہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے عشق اور وفا کا تعلق رکھو گے، اور میرے ساتھ بھی ایک خاص تعلق وفا کا پیدا کرو گے، تب تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے جو ان طوفانوں سے تمہیں بچا کر لے جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح اعلان فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں، اس لیے تم میری بیعت کرو۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جو انسانی بس میں نہ تھا، کیونکہ کوئی اور ایسا دعوے دار پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہو، اتنی عمر بھی پائی ہو، اور اس کی جماعت نے ترقی بھی کی ہو۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، دنیا کے 215 ممالک میں پھیل گئی ہے، اس سے بھی زیادہ ممالک میں بلکہ، اور دنیا کے ہر ملک میں احمدی موجود ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جھوٹے دعوے دار تھے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور تباہ و برباد کر دیا، بلکہ جو مقابلے میں بھی آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ اگر کہیں کسی حکومت یا گروہ کو عارضی کامیابی مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے خلاف انہی میں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور چند سال بعد وہی لوگ جو اپنی طرف سے بڑے زوم میں اٹھے ہوتے ہیں آخر کار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے جو ترقی پر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کہیں حکومتوں کے قانون سے دبایا بھی گیا ہے
جماعت کو تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ترقیات سے نوازا ہے۔ ایک جگہ اگر روک ڈالی جا رہی ہے تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ میدان کھولتا چلا جا رہا ہے، تکبیر، اور پھر جہاں روک ڈالی جا رہی ہے وہاں بھی وہ اس جماعت کو ختم نہیں کر سکے، نہ ہی لوگوں کے ایمانوں کو ختم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ اپنے ایمانوں پر قائم اور مضبوط ہیں۔ آج بھی مجھے خط آتے ہیں پاکستان سے اور دوسرے جگہوں سے جہاں مخالفت ہے کہ ہمارے ایمانوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے کہ چند کمزور بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت ایمانوں میں پختہ ہے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے الہام مجھے جماعت قائم کرنے کے لیے ہوئے، اس وقت مجھے فکر دامنگیر ہوئی کہ ہر مامور کے لیے سنت الہیہ کے موافق ایک جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اس کا ہاتھ بٹائیں۔ بغیر مددگاروں کے نبی کام نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ انبیاء کی جماعتیں ہوتی ہیں اور اس کے مددگار بھی ہوتے ہیں، اور مال کا ہونا بھی ضروری ہے تا دینی ضروریات میں جو پیش آتی ہیں خرچ ہو سکے۔ اخراجات بھی ہوتے ہیں اور سنت اللہ کے موافق اعداء کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی دشمنوں کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کی ہمیشہ دشمنی ہوتی ہے، اور پھر ان پر غلبہ بھی ضروری ہے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور امر دعوت میں تاثیر بھی ضروری ہے تا سچائی پر دلیل ہو۔ دعوت اور تبلیغ کا بھی اثر ہونا چاہیے تاکہ سچائی بھی قائم ہو اور تا اس خدمت مفوضہ میں ناکامی نہ ہو۔ پس دیکھ لیں، الہی جماعتوں کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ آج ہمیں جماعت احمدیہ کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ کو فکر ہوئی کہ اگر میں مامور ہوں تو مامور کے لیے جماعت بھی بھی ہوتی ہے، وہ کہاں ہے؟ میرے پاس تو کوئی جماعت نہیں، میں تو اکیلا آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت دی، اور ایسے مخلصین کی جماعت دی کہ جنہوں نے قربانیاں بھی کیں، اعلیٰ معیار بھی قائم کیے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج تک جانوں کے نذرانے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالم کی، اسیران راہ مولا، شہیدان احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ آج تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں صرف دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے لیے۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ اپنے دین پر اس عہد کے ساتھ قائم رہے کہ ہم نے جو عہد بیعت باندھا ہے ہم اس پر قائم رہیں گے اور تا دم آخر اپنے دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ اس کی مثالیں آج ہر جگہ جماعت احمدیہ میں، پاکستان میں، افریقہ میں اور بعض دوسرے ممالک میں ملتی ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں احمدی شہید کیے جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا بہتر تعارف ہوتا ہے اور پھر جماعت پھیلتی ہے۔ اسی طرح ان الہی جماعتوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کے ایسے مددگار ہوں جو مالی قربانیاں کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ دیکھ لیں، آج روئے زمین پر صرف اور صرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والے ہی ہیں جن کی جماعت قربانیاں کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہر سال میں اپنی رپورٹوں میں بھی ان قربانیوں کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ کس طرح لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں میں یہ روح پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دین کی خاطر قربانیاں کرنی ہیں۔ افریقہ میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، روس میں دیکھ لیں، عرب ممالک میں دیکھ لیں، ہر جگہ ہمیں مالی قربانیوں کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ انڈیا سے ایک رپورٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے لکھا کہ میں نے 2014 میں بیعت کی تھی اور مجھے احمدیہ جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ اس وقت میں نے کہا کہ میں اپنا چندے وقفے کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس سے کہ 4000 روپے ادا کروں گا، اور میں نے ادا کر دیا۔ میرے پاس وہی گنجائش تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ تھا کہ ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو تیری مدد کریں گے، تو میں بھی ان کی مدد کروں گا،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت ڈالی. وہ کہتے ہیں کہ وہی 4,000 دینے والا شخص آج 5 لاکھ روپے چندہ دے رہا ہے. اسی طرح دوسرے ممالک کی مثالیں ہیں. مثلاً جارجیا میں ایک صاحب ہیں جو فلسطینی ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں تھے. وہ اس وقت جب انہوں نے یہ واقعہ لکھا تھا اس وقت اسٹوڈنٹ تھے. کہتے ہیں مجھے فکر ہوتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں. بعض دفعہ ایسے موقع آتے تھے اور میں کس طرح اپنے چندے ادا کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر بھی ایسی برکت ڈالتا تھا کہ میں حیران ہو جاتا تھا. ایسے ہی ایک موقع پر مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, چندہ دینا تھا میں نے, تو حکومت کی طرف ذریعے سے مجھے $1,000 ٹرانسفر ہو گئے جس کی مجھے کوئی توقع نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی مالی قربانیوں کی وجہ سے جو میں حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت ڈالی. پھر انڈونیشیا ہے, افریقہ ہے اور بہت سارے ممالک سے ایسے لوگ موجود ہیں جو مالی قربانیاں کرنے والے ہیں اور دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنا مال حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ تبلیغ اسلام اور تکمیل اشاعت اسلام کا کام ہو. پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اس طرح نوازتا ہے کہ جیسے کئی لوگ لکھتے رہتے ہیں, میں نے کچھ بیان بھی کیا, جب ہم مالی قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر معمولی, غیر محسوس طور پر اور عجیب و غریب طریقوں سے مال فراہم کر دیتا ہے اور کشائش پیدا ہو جاتی ہے ہمارے مال میں, جس سے ہم پھر دوبارہ ایک نئے جوش کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو بڑھانے کے لیے مالی قربانی کرتے ہیں. بس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا اور یہ وعدہ کیا تو آپ کی اس فکر کو بھی دور فرما دیا کہ اس کام کے لیے مال بھی ہونا چاہیے جو اشاعت اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے ضروری ہے. چنانچہ وہ مال اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مہیا فرما دیا. آج آپ لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں دیکھ لیں کہ آج سے 40 سال یا 50 سال پہلے, بلکہ 10, 15, 20 سال پہلے بھی آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جرمنی میں بیٹھ کر آپ نے اتنے وسیع مجمع کی صورت میں جمع ہو سکیں گے اور آپ کے جلسے کے انتظامات پر ہی کئی ملین یورو خرچ ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا فرما دیے کہ مالی قربانیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں جو کئی ملین یورو بھی دے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تبلیغ اسلام کا کام بھی جاری ہے. یہاں بہت سارے غیر مسلم اور اسلام پر تنقید کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح خلوص کے ساتھ روحانی علم سیکھنے اور اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے جمع ہیں اور اس مقصد کے لیے خود قربانی کر کے ایک جنگل کو شہر میں تبدیل کر دیا. 2 سال سے جرمنی والے بھی باہر جلسہ منعقد کر رہے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے عارضی انتظامات کیے ہیں اور جنگل کو شہر میں تبدیل کرنے والی بات ہی ہے. تو انہیں حیرت ہوتی ہے اور پھر ان میں بھی خدا تعالیٰ پر یقین کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. تو یہ وہ ذرائع ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کو بھیجا تو اس کے لیے وسائل بھی مہیا فرما دیے. اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ MTA کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں تبلیغ اسلام کا کام ہو رہا ہے جس پر ملینز ڈالر اور پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک مثلاً افریقہ میں, انڈونیشیا میں, امریکہ میں اور یورپ میں ہمارے MTA اسٹوڈیوز قائم ہو چکے ہیں جن کے ذریعے سے پروگرام بن کر دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں اور تبلیغ اسلام اور تبلیغ احمدیت ہو رہی ہے. یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہو رہے ہیں, ورنہ یہ انسانی بس کی بات تو نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے فرمایا تھا کہ میں تجھے مقرر کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی یہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کا پاس بھی کرنا تھا اور اس نے اس کا پاس کیا اور اسے پورا بھی کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ الہی جماعتوں کے لیے دشمنوں کا ہونا بھی ضروری ہے.
इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, खिलाफत अहमदिया, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया जर्मनी, जलसा सालाना जर्मनी, MTA, MTA, नारे तकबीर। फिर आपने फरमाया था कि इलाही जमातों के लिए दुश्मनों का होना भी ज़रूरी है। ये भी एक सच्चाई की निशानी है और इलाही जमातों की सदाकत की निशानी है कि उनके दुश्मन हों। आज देख लें कि बहसीत जमात अगर किसी की मुखालफत की जाती है तो वो जमात अहमदिया की मुखालफत की जाती है। आपस में बेशक ये लोग लड़ भी रहे हों, काफरों की निशानी खुदा ताला ने यही बताई है कि कुलूबुहुम शत्ता, यानी उनके दिल फटे हुए होते हैं। लेकिन जब अहमदियत का मामला आता है तो ये सब एक होकर हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये सूरत हाल आज हमें सिर्फ जमात अहमदिया के मुखालफीन में नज़र आती है और हमें अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत नज़र आती है कि अल्लाह ताला अजीब तरीक़ों से मदद फरमाता है। जैसा कि फरमाया था आपने कि दुश्मनों का होना भी ज़रूरी है। ये दुश्मनियाँ आज तक चल रही हैं और इन दुश्मनियों ही की वजह से अल्लाह ताला जमात को तरक्की देता चला जा रहा है। दुश्मन समझता है कि हमने अहमदियत की मुखालफत करके इनका नाथका बंद कर दिया है। हालांकि अगर पाकिस्तान में मुखालफत करते हैं और हमें तबलीग के खुले वसाइल और ज़राए मुयस्सर नहीं हैं तो दुनिया में और जगहों पर तबलीग हो रही है। बल्कि पाकिस्तानी मौलवियों के इसी अमल की वजह से इस्लाम और अहमदियत का तारुफ दुनिया में फैल रहा है। छोटी छोटी जगहों पर भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत के नज़ारे दिखाता है। दुश्मनी का ये हाल है जिस तरह अल्लाह ताला नज़ारे दिखाता है। तंजानिया के रीजन में एक शख्स हमारी मस्जिद में आया, जंगीनी गालबन नाम है। वो सुन्नी मुसलमान था, अहमदी नहीं था। कहने लगा कि आप लोग इस्लाम की तालीम से दूर हैं और मुखालफत शुरू कर दी। उसने कहा कि चूँकि आप लोग अहमदी होकर इस्लाम से हट गए हैं इसलिए दोबारा इस्लाम में दाखिल हों। उसने हमारी मस्जिद में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। फसादी था, बाज़ फितना पर्दाद भी इकट्ठे हो गए। इस पर मौलम साहब ने उसे जमाती तालीम के हवाले से बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम क्या मानते हैं, यही कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं और जिस मसीह मऊद ने आना था वो आ चुका है, और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी ग़ुलामी में उम्मती नबी आ सकता है और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आपकी ग़ुलामी में ही उम्मती नबी हैं, कोई शरई नबी नहीं। आपका तो दावा ही यही है कि मैंने जो कुछ पाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से ही पाया, आपके इश्क और आपकी मोहब्बत से पाया। इस पर उस सुन्नी शेख ने, मौलवी था, मुबासे का ऐलान कर दिया। जब मौलम साहब ने उसे मुबासे के लिए बुलाया तो उसके पास कोई दलील नहीं थी, खुद ही मुकर गया। कहने लगा कि उसे मुनाजरे की और मुबासे की इजाज़त नहीं मिली और इसके लिए उसे अपनी तंजीम को कुछ रकम देनी पड़ेगी। बहाने बनाने लगा जो इसके पास नहीं है। मौलम साहब ने उसे कहा कि रकम मैं अदा कर देता हूँ, तुम्हें जो देनी है फ़ीस। जिस पर उस सुन्नी शेख ने फिर इधर उधर की बातें शुरू कर दी और फ़रार के बहाने ढूंढने लगा। जब इस बात का इल्म दूसरे लोगों को हुआ जो गैर अहमदी मुसलमान थे तो उन्होंने कहा कि इन दलीलों से जो ये अहमदी मौलम दे रहा है ये साबित होता है कि हज़रत ईसा वफ़ात पा चुके हैं और जो ये बातें कर रहे हैं वो सही हैं। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, कहता है अब हमें समझ आई है, तो वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम मदद करने आएंगे और फिर इस्लाम को बोलबाला होगा और ये होगा और वो होगा, मेहदी भी साथ होगा उसके। इस पर लोगों ने कहा कि हम अहमदियत के साथ हैं क्योंकि अहमदियत की दलील बड़ी वाज़ेह है कि कोई इंसान हमेशा ज़िंदा नहीं रहता। ईसा अलैहिस्सलाम भी एक इंसान थे और वो फौत हो गए। कुरान भी यही साबित करता है और उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ कोई अहमदी को तबलीग से नहीं रोक सकता और ना ही कोई उनको ये कह सकता है कि तुम दोबारा मुसलमान हो जाओ। ये तो ख़ुद मुसलमान हैं, उनमें से बहुत से मुसलमान अहमदी हो गए और मुसलमानों वाली बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो मुसलमानों वाली बातें करते हैं, हम इनको तंग नहीं करेंगे और ना किसी को तंग करने देंगे
خود ہی ہماری حفاظت کے لیے بھی کھڑے ہو گئے ان غیروں میں سے. ایک احمدی بشیر صاحب ہیں، انہوں نے اس سنی شیخ سے کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی ثابت کر دو کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہیں. اگر کوئی ایسی دلیل لے آؤ جس سے حیات مسیح ثابت ہو جائے تو میں اپنے 2 گھر اور 2 ملین تنزانیہ شلنگ تمہیں دے دوں گا. اس پر اس شخص نے بہرحال دوڑ گیا، معذرت کی اور کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں جماعت کا ایک نیک اثر قائم ہوا اور جماعت مضبوطی سے وہاں پھیل رہی. تو اس طرح دشمن مخالفتیں کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات روزانہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ دشمن کسی نہ کسی طرح جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ والسلام کی جماعت کو ایسے ایسے سلطان نصیر عطا فرما رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. دور دراز علاقوں میں جہاں ابھی تک صحیح طرح لٹریچر نہیں پہنچا اور لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے، لیکن انہوں نے جو کچھ پڑھا اور سیکھا ہے اسی سے ان کے پاس ایسے دلائل ہیں کہ انہوں نے دشمنوں کا منہ بند کر کے رکھ دیا ہے. اور دشمن اس بات پر مجبور ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہ ٹک سکے. اس وقت جن مختلف ملکوں میں جماعت موجود ہے وہاں احمدی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں ایسے دلائل اور براہین سے پر ہیں کہ جن کا مقابلہ دشمن کر ہی نہیں سکتا. ان نام نہاد مولویوں میں تو اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں اور دلائل دے سکیں. اگر ان میں جرت اور مقابلے کی طاقت ہوتی اور خود کو سچا سمجھتے تو حکومتوں کا سہارا لینے کے لیے یا ان کے ذریعے سے لوگوں کو مسلم اور غیر مسلم قرار دینے کے یا بعض تنظیموں کے ذریعے سے دینی کام میں روکیں ڈالنے کے بجائے یہ مقابلے پر آتے، ہمارے پبلک میں آتے، ٹی وی پر آتے، اخباروں میں آ کر مناظرہ اور مقابلہ کرتے. صرف یک طرفہ نعرے لگا دینا اور اعتراض کر دینا اور گالیاں دے دینا تو کمال نہیں ہے. ہم باقاعدہ بحث ہو تو پھر پتہ لگتا ہے، پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیتے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. مساجد بنانے میں بھی مخالفت کی جاتی ہے. جماعت احمدیہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، جلسہ سالانہ جرمنی. نعرہ تکبیر. جماعت احمدیہ جہاں بھی ہے وہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد بن جائے تاکہ لوگ اکٹھے ہو کر نماز پڑھ سکیں. نائجر میں ایک جگہ جماعت نے ایک چھوٹا سا قطعہ زمین خریدا، بلکہ شہر کی انتظامیہ نے دیا تھا کہ مسجد بنا لیں. اس وقت انہوں نے مخالفت نہیں کی، لیکن اس پر وہاں کے بعض اہل سنت لوگوں نے اور دیگر فرقوں نے اور بلکہ مقامی قبائلی چیف نے اور جامعہ مسجد کی جہاں جب جامعہ مسجد تھی شہر کی اس کے امام نے بھی شہری انتظامیہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تم نے زمین کیوں دی ہے ان کو مسجد بنانے کے لیے. لیکن انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی. لیکن بہرحال جب مسجد کی تعمیر کے لیے شہر کی انتظامیہ سے اجازت طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے شہر والوں سے اجازت نامے پر دستخط کراؤ. شر پسندوں نے انتظامیہ کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ فتنہ سے بچنے کے لیے پہلے شہر والوں سے دستخط کروائے جائیں. بہرحال اس پر علاقے کے مقامی قبائلی چیف اور امام مسجد نے دستخط کر دیے. امام مسجد شریف النفس معلوم ہوتا ہے، اس نے بعد میں دستخط کر دیے، پہلے تو مخالفت کی تھی. لیکن شہر کے چیف نے جو مخالفین سے ڈرتے ہوئے دستخط نہیں کیے. بلکہ اسی طرح جس طرح آج کل پاکستان میں حکومت اور انتظامیہ تحریک لبیک والوں سے ڈر کر احمدیوں کے بہت سارے حقوق پامال کر رہی ہے اور انصاف سے کام نہیں لیتی، یہ لوگوں نے ایسی حرکت کی. تو بہرحال وہاں بھی کچھ لوگوں کا ایسا ہی اثر و رسوخ ہوگا جس طرح پاکستان میں مولویوں کا ہے، جس کی وجہ سے چیف گھبرا گیا اور اس نے دستخط نہیں کیے. لیکن قبائلی چیف جو ایک جرأت مند شخص تھا اور وسیع علاقے کا چیف تھا، اسے یہ بات بہت بری لگی کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس پر وہ قبائلی چیف جس کے تحت 200 سے زیادہ قصبے اور دیہات تھے،
انتظامیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو مسجد کی تعمیر کرنے دو، بے شک شہر کا چیف راضی نہ ہو۔ بہرحال اس پر شہر کے میئر نے پھر دستخط کر دیے اور مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات روزانہ پیش آتے ہیں اور رپورٹوں میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح مختلف جگہوں پر لوگ کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنی تائید بھی فرماتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بیعت لے رہا ہے تو میرا ہاتھ تیرے ہاتھ کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کر رہا ہے۔ اگر کہیں بعض لوگ کمزوری ایمان کی وجہ سے پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں تو بعد میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو معافی کے خطوط بھی لکھتے ہیں، لیکن جو کمزور ایمان والے ہٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے مقامات پر مضبوط ایمان والے لوگ عطا فرماتا چلا جاتا ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی علامت ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کے دلوں کو پھیر پھیر کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں لا رہا ہے۔ یہ مخالفت کرنے والے لوگ تکبیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، جلسہ سالانہ جرمنی۔ یہ مخالفت کرنے والے لوگ یقیناً جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ اگر سچے ہوتے تو دلیل سے کام لیتے، ظلم اور مار دھاڑ نہ کرتے۔ ان کا ظلم اور مار دھاڑ کرنا، احمدیوں کو قبرستانوں میں دفن ہونے دینا، احمدیوں کی قبروں کو توڑنا اور ان کی جائیداد اور املاک کو نقصان پہنچانا، یہ سب ان کے جھوٹے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایمان کو ثریا سے لے کر آئے اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو دوبارہ دنیا میں رائج کر رہے ہیں، دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور ہم اس مقصد کے لیے ہر ممکن وسیلہ اختیار کر رہے ہیں۔ آج کل اس پیغام کی اشاعت کے لیے ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے اور لٹریچر ہے، یہ تمام ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ ہی ہے جو دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بس ہمیں اس بات پر گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ دشمن ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے یا جماعت احمدیہ کی فلاں جگہ بظاہر ترقی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ترقی کر رہی ہے اور لاکھوں لوگ ہر سال دنیا میں جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ بعض جگہ جہاں لگتا ہے کہ نہیں ہے وہاں بھی خاموشی سے کام ہو رہا ہے، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعوت کی تاثیر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ سچائی پر دلیل ہو، وہ تاثیر بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اگر انہیں اس قدر یقین ہے ان لوگوں کو، مولویوں کو، کہ ہم جھوٹے ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا مولوی ہمیں کھلی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم تبلیغ یا مناظرہ کریں اور پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بس آپ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے، آپ کی شناخت کی اور آپ کی بیعت میں داخل ہوئے ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ دنیا کو یہ پیغام پہنچائیں کہ جو مسیح اور مہدی آنے والا تھا وہ آ چکا ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور پر یہ پیغام پہنچائیں جو پہنچا سکتے ہیں کہ کم از کم جن جگہوں پر کھل کر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں کے لوگ کم از کم دعائیں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھولے اور ان کو مسیح موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل دنیا اور بالخصوص مسلمانوں کی جو حالت ہے کس قدر بے بسی کی حالت ہے، باوجود اس کے کہ دولت ہے اور پیسہ ہے بعض مسلمان ملکوں کے پاس، مسلمان دنیا میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں، اس طرح پڑے ہوئے ہیں دنیاوی کاموں میں کہ غیر مسلم اور اسرائیلی حکومت ان پر ظلم کرتی چلی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر جنگ اور جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی بھی ہمت نہیں ہے، اور ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں اور اپنے عملوں سے اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچاؤ تو تب ہی یہ کام ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال نیک ہیں
اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے وہ وسائل اور سامان پیدا فرمائے گا جو اسلام اور احمدیت کی فتوحات کا پیش خیمہ ہوں گے۔ بہرحال ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے غم سے نکالے جو مظلوم مسلمان ہیں، اور مسلمان صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ اس فکر میں رہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کس طرح حاصل کرنی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا تھا تکبیر، اسلام احمدیہ، اسلام احمدیہ، حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ عالمگیر، اسیران راہ مولا، شہیدان احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی، کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی، کہ خدا نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہے ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے، غلبہ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ نبیوں کا، رسولوں کا منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، مطلب یہ کہ دلائل ایسے ہونے چاہیے جن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ اس کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھوں سے کر دیتا ہے۔ اور یہ تخم ریزی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ہوئی، اور 1908 میں آپ کی وفات کے بعد جب خلافت کا نظام جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان ترقیات کو بند نہیں کیا، بلکہ ہر دور خلافت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو یہ ترقیات مل رہی ہیں۔ دشمن روکیں بھی ڈال رہا ہے، دشمن ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، حکومتیں بھی ٹکر لینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اب دنیا کے ہر کونے میں مختلف ذرائع سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تکبیر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے، دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی، یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کی فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت ایک دام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ بس آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں کامیاب ہوں گا، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا،
اور دنیا دیکھ لے گی کہ آخر میں ہی کامیاب ہوں گا۔ جماعت احمدیہ کی گزشتہ 136 سالہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے وعدوں کے مطابق ترقیاں ہی ترقیاں دیتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری بھی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس ترقی کا حصہ بننے کے لیے اپنے فرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، اس سے بچو۔ ہر بدی سے بچنا ضروری ہے۔ ایک جگہ آپ نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کرے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور وہ ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے، تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعویٰ بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور وہ بدبختی اسے جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی، اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی، اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، اور آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے، اور ہم ہر روز اس دعوے کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مختلف حالات میں مدد اور تائید و نصرت فرماتا ہے، اور باوجود ان آزمائشوں کے جو لوگ سچائی پر قائم ہیں ان پر اپنے فضلوں کی ایسی بارش فرماتا ہے کہ ان کے ایمانوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر آگے سے آگے قدم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی نشانیاں اور آثار بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح جماعت پھیل رہی ہے یہ کسی جھوٹے کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت دلیل ہے۔ بس اس بات پر زور دیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار دعائیں ہیں۔ دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، اور جب ہم دعاؤں کی طرف توجہ دیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ جب ہم ان سب چیزوں کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضلوں کا وارث بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ حق ادا کرنے والے ہوں اور اپنی زندگیوں میں جماعت احمدیہ کی ترقی کے نظارے دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں پر قائم ہوں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، اپنے ایمانوں میں ترقی کرتے چلے جانے والے ہوں۔ آمین۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.